السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر الفضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 13 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے علم و عمل کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی درج ذیل 7 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39۔ نمبر 2 سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 25۔ نمبر 3 سورہ حجر آیت نمبر 26 تا 44۔ نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 65۔ نمبر 5 سورہ کہف آیت نمبر 50۔ نمبر 6 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 127۔ نمبر 7 سورہ صاد آیت نمبر 71 تا 85۔ خلیفہ کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی بارگاہ الہی میں عرض۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جواب۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ خلیفہ کی تعریف اور اس کا مصداق۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ خلیفہ بنانے کی حکمت۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکامات حاصل کر کے
انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتوں کا تعارف۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مردوں اور عورتوں کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ یہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اس لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب۔ علم الہی کامل ذاتی ہے، محیط لا متناہی، ازلی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کر لیں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں کی عرض کا مقصد۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد تصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی فساد اور خون ریزی کی نسبت کا مصداق۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ اگلا بیان انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ہوگا اور اسے اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا جائے گا۔